بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمع کتاب المتاجر درس نمبر 72۔ اس درس میں ہم چوتھی فصل جو کہ بیع ثمار کے بارے میں ہے، یعنی درخت کے اوپر پھلوں کی بیع کے بارے میں ہے، یہ مورد بحث واقع ہوگی۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ چوتھی فصل بیع ثمار کے بارے میں ہے، یعنی پھلوں کے بیچنے کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر ابتداءً دو صورتیں بنتی ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں ہم دو صورتیں بنتی ہیں پھلوں کی بیع کی۔ یا تو ان پھلوں کی بیع ان کے وجود میں آنے سے پہلے، یعنی ابھی پھل جو ہیں وجود میں نہیں آئے ہیں، ان کی بیع کا کیا حکم ہے، آیا ان کو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی دو صورتیں بنیں گی، ابھی وجود میں نہیں آئے پھل تو یا انہیں 1 سال کے لیے بیچا جائے گا یا 1 سال سے زیادہ سالوں کے لیے اس کا بیچنا۔ ایک صورت یہ بنتی تھی کہ پھل کے وجود میں آنے سے پہلے ان کی بیع کا کیا حکم ہے، اور دوسری صورت بنتی ہے وجود میں آنے کے بعد اور بدوء صلاح کے بھی بعد، یعنی صلاحیت میں آنے کے بھی بعد۔ البتہ بدوء صلاح کا معنی جو ہے آگے متن میں انشاءاللہ واضح ہوگا۔ وجود میں آنے کے بعد اور بدوء صلاح، یعنی ظہور اور بدوء صلاح دونوں کے بعد اس کی بیع کا کیا حکم ہے۔ اور تیسری صورت یعنی اس کی بنے گی کہ وجود میں آنے کے بعد اور بدوء صلاح سے پہلے پھلوں کی بیع کا کیا حکم ہے۔ تو پہلی صورت جو انہوں نے فرمائی ہے کہ بیع ایسے پھلوں کی بیع کہ جو ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں، 1 سال کے لیے، یعنی اسی سال کے لیے جس میں آپ بیع کرنا چاہتے ہیں انہیں 1 سال کے لیے بیچنا، اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو نہیں بیچا جا سکتا، یعنی پھلوں کے وجود میں آنے سے پہلے انہیں 1 سال کے لیے بیچنا یہ صحیح نہیں ہے، نہ ہی ضمیمے کے ساتھ اور نہ ہی بغیر ضمیمے کے۔ یعنی ضمیمے کے ساتھ اگر کوئی اور چیز بھی ساتھ ضمیمہ کی جائے پھر بھی یہ بیع صحیح نہیں ہے، البتہ اس صورت میں جب مقصود آپ کا یہ پھل ہوں اور ضمیمہ تابع ہو، یا دونوں اگر مقصود اصلی ہیں، یعنی یہ پھل اور ضمیمہ، تو ان دو صورتوں میں یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مقصود اصلی ضمیمہ ہو اور ان کو تابع اس ضمیمے کے بیچا جا رہا ہو تو پھر اس صورت میں جائز ہو جائے گا۔ بس الفصل الرابع فی بیع الثمار، چوتھی فصل پھلوں کی بیع کے بارے میں ہے، درختوں کے اوپر جب موجود ہوں۔ ولا یجوز بیع الثمرۃ قبل ظہورها عاما ولا ازید من عام علی الاصح، کہتے ہیں جائز نہیں ہے پھلوں کا بیچنا ان کے ظہور سے پہلے 1 سال کے لیے، یعنی دو صورتیں بنے گی، یا 1 سال کے لیے یا 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے۔ تو 1 سال کے لیے یہ بیع جائز نہیں ہے، اس میں تو علماء کا اجماع ہے۔ اب 1 سال سے زیادہ کے لیے کیا حکم ہے، کہتے ہیں ولا ازید من عام علی الاصح، اور اسی طرح جائز نہیں ہے پھلوں کا بیچنا 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے بھی، یعنی زیادہ مدت کے بھی، علی الاصح، 2 قولوں میں سے اصح قول کے مطابق، یعنی قول اصح میں بیع صحیح نہیں ہے 1 سال سے زیادہ کے لیے بھی، اور قول مشہور بھی یہی ہے کہ بیع ایسی باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں کہتے ہیں جب مبیع اصلاً وجود میں بھی نہیں ہے تو مبیع مجہول ہے، اور جب مجہول ہے تو اس کی بیع صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں غرر ہے اور غرر سے نفی کی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں البتہ جو دوسرا قول ہے
وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے ان کی بیع صحیح ہے، اور ان کی دلیل جو ہے وہ روایت ہے یعقوب بن شعیب کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس میں وہ اس طرح علت ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس سال یعنی وہ پھل نہ ہوئے تو دوسرے سال جو ہیں مثلا ان میں آ جائیں گے اور وہ پہلے سال کا کیا کر دیں گے، جبران کر دیں گے۔ یہ تھا پھل کے وجود میں آنے سے پہلے بیع کا حکم۔ اب کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُهَا بَعْدَ بُدُوِ صَلَاحِهَا، جائز ہے ان پھلوں کا بیچنا وجود یعنی ظہور میں آنے کے بعد اور بدوء صلاح کے بھی بعد، یعنی ظاہر بھی ہو چکے اور بدوء صلاح بھی ہو چکی ہے۔ البتہ بدوء صلاح سے مراد کہتے ہیں کھجور میں یہ ہوتا ہے کہ جب کھجور سرخ یا زرد ہو جائے، جو سرخ ہونے والی ہیں وہ سرخ ہو جائے اور جو زرد ہونے والی ہیں وہ زرد ہو جائے، تو یہ بدوء صلاح ہے۔ اور باقی چیزوں میں بدوء صلاح یعنی جب وہ دانہ وغیرہ اس کا بن جائے، وجود میں آ جائے، تو اسے بدوء صلاح کہتے ہیں۔ البتہ مزید اس کی بحث جو ہوگی وہ اپنے مقام پر آئے گی۔ لیکن کہتے ہیں آیا بدوء صلاح سے پہلے اور ظہور کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وفی جواز قبلہ بعد الظہور خلاف، اس کے جائز ہونے میں بدوء صلاح سے پہلے اور ظہور کے بعد اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقرب یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، چونکہ بعض نے حرام اس کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بیع صحیح نہیں ہے، اور شہید اول رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، البتہ کراہت کے ساتھ۔ تو وہ جمع کرتے ہیں ان روایات کے درمیان کی جن میں منع کیا گیا ہے، اور چونکہ بعض روایات وہی ہیں جو جائز قرار دیتی ہیں، تو انہوں نے اس طرح جمع کیا ہے کہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ الفصل الرابع فی بیع الثمار، کہتے ہیں چوتھی فصل بیع ثمار کے بارے میں ہے، پھلوں کی بیع کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں ولا یجوز بیع ثمرۃ قبل ظہورها، جائز نہیں ہے پھلوں کی بیع ان کے ظہور سے پہلے۔ ظہور سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ بُرُوزُهَا إِلَى الْوُجُودِ، وہ ہے ان کا وجود میں ظاہر ہونا، وجود میں آ جانا۔ وَإِنْ كَانَتْ فِي طَلْعٍ أَوْ قِمَامٍ، اگرچہ وہ ڈالی یا جلد پوست وغیرہ میں ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اوپر جو کور وغیرہ ہوتا ہے، جیسا کہ کھجور کے جو پودا ہوتا ہے مثلا اس کے جو پھل ہوتے ہیں ان کے اوپر جو غلاف سا ہوتا ہے مثلا اسے قمام کہا جاتا ہے۔ بس ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ عامن واحدن، 1 سال کے لیے بھی، یعنی بمعنی ثمرۃ ذالک العام، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس سال کا پھل بیچنا کہ جس سال مثلا ابھی یہ ظہور میں نہیں آئے ہیں، تو یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ وُجِدَتْ فِي شَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ، اگرچہ یہ پائے جائیں 1 مہینے یا اس سے بھی تھوڑی مدت میں، یعنی 1 مہینے میں یہ وجود میں آ جائیں گے یا اس سے تھوڑے عرصے بعد ہی مثلا 1 مہینے سے کم عرصے میں آ جائیں گے وجود میں، پھر بھی ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر یہ بھی فرق نہیں ہے سواء فی ذالک ثمرۃ النخل وغیرہ، اور یہ بھی فرق نہیں ہے کہ یہ کھجور کا یعنی پھل بیچا جا رہا ہے یا کھجور کے علاوہ باقی درخت کے پھل ہیں، تو وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، کہتے ہیں یہ 1 سال کے لیے بیع صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ چیز محل اتفاق علماء ہے۔ اور حتیٰ کہ وَسَوَاءٌ ضُمَّ إِلَيْهَ شَيْئًا أَمْ لَا، چاہے اس کے ساتھ کسی چیز کو ضم کیا جائے، یعنی کوئی ضمیمہ ساتھ کیا جائے یا ضمیمہ ساتھ نہ بھی ہو، تب بھی یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ یہ تھا 1 سال کے لیے حکم۔ اب 1 سال کے زیادہ کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وَلَا بَيْعُهَا قَبْلَ ظُهُورِهَا أَيْضًا أَزْيَدُ مِنْ عَامٍ عَلَى الْأَصَحِّ، اسی طرح جائز نہیں ہے ان کی بیع ان کے ظہور سے پہلے، اسی طرح ازید من عامن، 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے، یعنی 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے، علی الاصح، قول اصح کے مطابق۔ کیوں؟ للغرر، چونکہ 1 سال سے زیادہ کے لیے جب آپ بیچ رہے ہیں اور پھل ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں تو اس میں مبی مجہول ہے،
اور جب مبی میں جہالت ہو تو یہ موجب غرر ہے اور غرر نہیں کی گئی ہے، تو پس غرر اس میں ہے، اس لیے یہ بھی بیع صحیح نہیں ہے۔ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ إِلَّا الصُّدُوقُ، کسی نے بھی اس قول میں، اس حکم میں مخالفت نہیں کی ہے، یعنی 1 سال سے زیادہ کے لیے بیع کے صحیح نہ ہونے میں، مگر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 1 سال سے زیادہ کے لیے بیع صحیح ہے۔ لصحیحۃ یعقوب بن شعیب عن ابی عبداللہ علیہ السلام الدالۃ علی الجواز، وہ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صحیح ہے یعقوب بن شعیب، ایک روایت ہے جو یعقوب بن شعیب کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، الدالۃ علی الجواز، کہ وہ روایت دلالت کرتی ہے 1 سال سے زیادہ کی بیع کے جواز پر، کیونکہ اس میں جو ہے 1 سال سے زیادہ بیچنا جو ہے وہ جائز ہے، اور اس میں یہ دلیل بناتے ہیں کہ اگر مثلا اس سال اگر پھل نہ بھی ہوئے تو اگلے سالوں کے ساتھ اس کا کیا ہے، جبران کر دیا جائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَا يَخْلُ مِنْ قُوَّةٍ، یہ روایت قوت سے یعنی یہ قول خالی نہیں ہے، إِن لَمْ يَثْبُتِ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، مگر اس صورت میں کہ اگر اس کے خلاف اجماع ثابت نہ ہو تو، یعنی اس کی سند کو صحیح مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ قول قوی ہوتا اگر اس کے خلاف اجماع ثابت نہ ہو، چونکہ علماء اس کے بعض علماء جو ہیں اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، پس لہذا اس قول کے یعنی شیخ صدوق کے قول کو اختیار کرنے میں شارح توقف فرما رہے ہیں۔ وَيَجُوزُ بَيْعُهَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا إِجْمَاعًا، اب دوسری صورت کہ آیا ظہور کے بعد اور بدوء صلاح کے بھی بعد ان پھلوں کی بیع کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں جائز ہے ان پھلوں کی بیع بدوء صلاح کے بعد اجماعاً، اس میں تمام علماء کا اجماع ہے۔ وفی جواز قبلہ بعد الظہور من غیر ضمیمۃ ولا زیادۃ عن عام ولا مع الاصل ولا بشرط القطع خلاف اقربہ الکراہیہ، کہتے ہیں جی ان کے ظہور کے بعد اور بدوء صلاح سے پہلے، جیسا کہ بعد میں آئے گا کہ بدوء صلاح یعنی کھجور میں ان کا سرخ یا زرد ہو جانا اور باقی میں مثلا ان کے دانے اور پھل کا وجود میں آ جانا، کہتے ہیں اس کے ظہور کے بعد اور بدوء صلاح سے پہلے ان کی بیع کا کیا حکم ہے؟ من غیر ضمیمت، البتہ اس صورت میں جب کوئی ضمیمہ بھی ساتھ نہ ہو، 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے بھی ان کو بیچا نہ جا رہا ہو، کیونکہ ابھی یہ ظہور میں تو آ چکے ہیں نا، اور تیسرا ان کو اصل یعنی درختوں کے ساتھ بھی اگر بیچا نہ جا رہا ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ اس کے ساتھ فوراً اس کے کاٹنے کی شرط بھی نہ لگائی گئی ہو، ان 4 صورتوں کے علاوہ آیا ان کے ظہور کے بعد اور بدوء صلاح سے پہلے ان کی بیع کے جائز ہونے میں کہتے ہیں خلاف، اس میں اختلاف ہے، اقربہ الکراہیہ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اقرب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ پس وَيَجُوزُ بَيْعُهَا بَعْدَ بُدُوءِ صَلَاحِهَا اجماعاً، جائز ہے ان کی بیع بدوء صلاح کے بعد اجماعاً، اس میں علماء کا اجماع ہے۔ وفی جواز قبلہ بعد الظہور، کہتے ہیں اس کے جائز ہونے میں قبلہ یعنی بدوء صلاح سے پہلے اور ظہور کے بعد، من غیر ضمیمۃ بغیر ضمیمہ کے، ولا زیادت عن عام اور نہ ہی 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے بیچنے کے، ولا مع الاصل اور نہ ہی اصل کے ساتھ بیچنے کے، اور نہ ہی اس یعنی فوراً اس کے کاٹنے کی شرط کے ساتھ، کہتے ہیں ان صورتوں کے بغیر ان کے بیچنے کے جائز ہونے میں خلاف اختلاف ہے، اقربہ الکراہیہ، اقرب یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر ضمیمہ ساتھ ہو یا 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے بیچے جا رہے ہوں یا اصل درخت بھی ساتھ ہوں یا فوراً کاٹنے کی شرط ہو تو اس صورت میں ان کی بیع جائز ہو جائے گی، لیکن ان کے بغیر کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اقربہ الکراہیہ،
شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقرب یہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے جمعا بین الاخبار بحمل ما دل منها علی النہی علی الکراہۃ والقول الاخر للاکثر المنع، جمع کرتے ہو ان اخبار کے درمیان کہ بحمل ما دل منها علی النہی، کہ ان کو حمل کرنے کے ساتھ ان کو جو دلالت کرتی ہیں نہی پر، ان کو حمل کرتے ہوئے علی الکراہۃ کراہت پر، چونکہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جو جواز کہتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، تو جو نہیں والی ہیں مثلا ان کو حمل کرتے ہوئے کراہت پر، چونکہ ساتھ ادھر سے جواز کی بھی روایات آئی ہیں۔ والقول الاخر، اس اقرب کے مقابلے میں جو قول ہے جو اکثر علماء کا ہے المنع، وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، یعنی یہ بیع صحیح نہیں ہے۔ تو شہید ثانی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالضَّمِیمَةِ إِلَى مَا يُصِحُّ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ، کہتے ہیں یہ جو کراہت کے طور پر انہوں نے جائز قرار دیا تھا، یہ کراہت بھی دور ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ کوئی ضمیمہ کیا جا رہا ہے، البتہ ضمیمہ ایسی چیز ہو کہ جس کو علیحدہ جس کی بیع صحیح ہو، بس وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ، یہ کراہت زائل ہو جائے گی بِالضَّمِیمَةِ، ضمیمہ کے ساتھ، الا ما یصح افرادہ بالبیع، ایسی چیز کے ساتھ ضمیمہ کرنا کہ جس کی بیع علیحدہ یعنی منفرداً جس کی بیع صحیح ہو، یا ضمیمہ کے ساتھ، اور بشرط القطع، یا کاٹنے کی شرط کے ساتھ بھی یہ بیع صحیح ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَقْطَعْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَرَاضِيهِمَا عَلَيْهِ، اگرچہ بعد میں وہ فوراً نہ بھی کاٹے، البتہ اس صورت میں کہ جب اس نہ کاٹنے پر وہ کیا دونوں رضایت حاصل کر لیں۔ او بیعہا مع الاصول، یا یہ کراہت ختم ہو جائے گی ان کو اصول یعنی درختوں کے ساتھ بیچنے کے ساتھ، وَهُوَ فِي معنى الضمیمہ، اس صورت میں یہ درخت ضمیمہ کے معنی میں آ جائیں گے۔ بس ان چار موارد کے ساتھ، تین موارد کے ساتھ یہ کراہت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔